الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. فوراً فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی بنا. تو اولاد کی فکر ہونا کہ یہ نمازی ہو جائیں. نماز آ گئی تو نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے تو بچے کی تربیت ہو جائے گی. بیوی کو زچگی میں چھوٹی عمر کے بچے کو شہر سے نکال کر کوسوں دور مکہ میں، جہاں نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانیاں، نہ وہاں کوئی سیکورٹی کا انتظام ہے، وہاں پہ آباد کیا اللہ کے حکم سے. اور وجہ کیا بیان کی؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر آباد کیا ہے جہاں پر کوئی کھانا دھانا نہیں ہے. غیر ذی زرع، تیرے گھر کے پاس. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اس کا مطلب یہ کہ دنیاوی سہولتوں سے نکال کر مصیبتوں میں ڈال دیا، مگر دین کے حساب سے ان کو اچھی جگہ پر آباد کر دیا تاکہ ان کی دنیا کمزور ہو جائے اور دین ان کا اچھا ہو جائے. ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، 4 پیسے زیادہ آ گئے، اب جناب بچے کہتے ہیں ڈیفنس میں جانا ہے. یہاں تو اپنی مسجد تھی، خود بنائی ہوئی تھی، وہ چھوڑ کر چونکہ ہمارا سٹیٹس اپ ہو گیا ہے، اب وہ ڈیفنس میں جائے گا، وہاں پر مسجد بھی توحید والی نہیں ملے گی اور بچے برباد ہوں گے. ابا 4 دن نماز پڑھ کے مر جائے گا، بچے اس کے برباد ہو جائیں گے، کھانا خراب ہو جائے گا. اس کو دنیا کے سٹیٹس کی پڑی ہے، اس کو بچوں کی تربیت کی نہیں پڑی. ابراہیم علیہ السلام دنیا کا سٹیٹس کمزور کر کے ان کو نمازی بنانے کے لیے جنگل میں آباد کر رہے ہیں. تو عزیز بھائیوں، بچوں کی بگاڑ کا سب سے پہلا سبب ہے ماں کا بگاڑ. جب شادی کرنے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے تو اس وقت میرٹ یہ تھا کہ امی یہ ایسی چاہتی ہے اور بہن ایسا چاہتی ہے، ایسا رشتہ ہو. رشتہ تو بڑا اچھا تھا، لڑکی تو بڑی اچھی تھی، پر بہن کو پسند نہیں آئی. رشتہ تو اچھا تھا مگر اماں کو پسند نہیں آیا. جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے اس کا بھی بسا اوقات دماغ خراب ہوتا ہے، وہ بھی ایسی چیزیں تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ جو پردہ نہ کرتی ہو، جو دنیا کے حساب سے ہو. تو یہاں سے بچے کا بگاڑ شروع ہوتا ہے. ماں بچے کی پہلی استانی ہوتی ہے. جب استانی آپ غلط لے کر آؤ گے تو بچے کی تو تربیت خراب ہو گئی. پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عورت ہونی چاہیے جو جاب کر سکے.
ایسی لڑکی جو پڑھی لکھی ہو، جاب کر سکے، بس یہاں سے بچے کا بگاڑ شروع ہو گیا۔ یہ جاب پر جائے گی، بچہ سنبھالے گی جاہل ماسی، ہاں بچہ سنبھالے گی جاہل ماسی، وہ فیڈر بھی ٹھیک طریقے سے نہیں دھوئے گی، وہ باسی دودھ بھی پلا دے گی اس کو، اور گالیاں بھی سکھا دے گی۔ وہ ماسی اس لیے ہے کہ وہ جاہل ہے، اس لیے وہ ماسی بنی ہوئی ہے۔ جب بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کر جائے گی تو بچہ تو برباد ہوگا۔ نہ صرف اس کا بچہ برباد ہوگا بلکہ اس ماسی کے بچے بھی برباد ہوں گے۔ وہ کہاں چھوڑ کر آئے گی؟ وہ روڈ پہ چھوڑ کے آئے گی، جاؤ بچوں کھیلو، میں کام کر کے آتی ہوں۔ وہ بھی تو انسان ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، ان کی تربیت کون کرے گا؟ وہ بازار سے گالیاں سیکھیں گے، چوریاں سیکھیں گے، اور ناسور بنے گے معاشرے کے لیے، اس لیے کہ وہ اس ٹیچر یا اس جاب کرنے والی کے بچے سے مار رہی ہے، اور وہ اس کے بچے برباد کرے گی اس لیے کہ اس کی اپنی تربیت نہیں ہے۔ اور جو ماں ہے وہ کمائی کر کے تھکا کر آئے گی اور کہے گی ہائے میں تھکی ہوئی ہوں، اور شوہر کہے گا ہائے میں تھکا ہوا ہوں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے خاندان میں بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اگر وہ جاب نہیں بھی کرتی مگر وہ جاہل ہے، مگر اس کو دین کا کچھ علم نہیں، تو وہ بچوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ ساری زندگی میں سب سے بڑا افیکٹ بچے پر ماں کا ہوتا ہے۔ کسی انگریز نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو، میں آپ کو اچھا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے آدم سازی، معاشرہ سازی، جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے۔ آپ اس کا عظیم فریضہ چھین کر اس کو جاب پہ لگاتے ہو، اور جس جاب پر لگاتے ہو وہ کر نہیں سکتی، وہاں اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی، ادھر اس کے اپنی جاب کی کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ وابڑا والوں کا دفتر ہے، ان کا آفیسر بیچارہ پریشان کہہ رہا تھا کہ ہم جاب نکالتے ہیں، ویکینسیاں نکالتے ہیں، سندوں کے حساب سے لڑکیاں سلیکٹ ہو جاتی ہیں، جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ کمپلین آئی چلو کھمبے پہ، تو موبائل لے کر سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کام کس نے کرنا ہے؟ جس کام پر وہ آئی ہے اس کو یہ نہیں آتا، اور جو اس کا کام تھا جس کو دے کر آئی ہے اس کو وہ نہیں آتا۔ کسی فوج کو، کسی فیکٹری کو، کسی مل کو، کسی انسٹیٹیوشن کو برباد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ اس کے سیل والے کو کمپیوٹر پہ بٹھا دو، کمپیوٹر والے کو پہرے دار بٹھا دو۔ ہاں کیا خیال ہے؟ تو یہ جو چل رہا ہے ہمارے ساتھ کہ جو بچوں کی تربیت والی اس کو جاب پہ بھیج دو، وہ وہاں کام کی نہیں، اور اس کے لیے ماسی کو لے آؤ، وہ یہاں کام کی نہیں، اور اس کے بچے روڈ ماسٹر بنے، وہ وہاں کام کے نہیں۔ یہ پورے معاشرے کی بربادی کی بنیاد ہے۔ بڑے شوق سے بڑے بڑے ماشاءاللہ سے باشرہ اور بڑے نیک لوگ، ایسی لڑکی چاہیے جو جاب کر سکے، مطلب تو نکھٹو ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو محکوم بنایا، حاکم بنایا کس کو؟ مرد کو۔ اس کے دو اسباب بیان کیے۔ نمبر ایک الرجال قوامون علی النساء، نمبر ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک تو ہم نے کہہ دیا تو یہ حاکم ہے، اس کی کوالٹی نہیں، ہم نے کہہ دیا کہ یہ حاکم ہے۔ اور دوسرا سبب ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 20 روپے ہیں اور ایک کے پاس 0 ہیں، تو بظاہر تو آپ کو 20 روپے کا فرق لگ رہا ہے نا دونوں میں، ہاں؟
ایک کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک کے پاس 20 ہے، تو 20 کا فرق ہوا نا، لیکن حقیقت میں یہ 10 کا فرق ہے۔ اگر وہ 20 والا 10 اس کو دے دے تو دونوں برابر ہو جاتے ہیں، 20 والا 10 اس کو دے دو تو دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ شوہر کے پاس حاکم بننے کے 2 سبب تھے، ایک رب نے بنایا اور دوسرا وہ پیسہ خرچ کرتا تھا۔ اس نے وہ ایک پیسے والا اس کو دے دیا، تو جاب کر، برابر ہو گیا۔ اب کون طاعت کرے گا؟ جس ملک کے 2 حکمران ہوں وہ چل سکتا ہے، دونوں کے برابر اختیارات ہوں۔ بچے برباد ہونے ہی ہونے، بچے تو برباد ہونے ہی ہونے۔ گھر میں چک چک رہنا ہر وقت، تو میری بات نہیں مانتی، بھی کیوں مانے؟ ایک سبب تیرے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے، حاکمیت کا۔ اور اوپر سے پروپیگنڈا چلتا ہے کہ عورت اور مرد 2 پہیے ہیں، تو میں کہتا ہوں گاڑی کے نہیں، موٹر سائیکل کے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، موٹر سائیکل کے 2 پہیے مانتے ہم، گاڑی کے مانو گے تو پھر چک چک رہے گی، اور جس گھر میں چک چک ہوتی ہے، یہ دوسرا بڑا سبب ہے بچوں کی تربیت کے خراب ہونے کا۔ اور جس حکومت میں چک چک ہو، جس میں اپوزیشن، فوج اور حکومت لڑتے رہتے ہوں، وہاں عوام کا کوئی سوچتا ہے؟ اور جس گھر میں چک چک ہو، وہاں بچوں کا کس نے سوچنا ہے؟ بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ تیسرا چوتھا سبب اس میں طلاق ہے، خلا ہے۔ بچہ یتیم ہو جائے تو کئی لوگ اس پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوتے ہیں، کئی ادارے ان کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن طلاق ہو جائے تو ان بچوں کو کوئی نہیں لیتا، وہ یتیم سے بدتر ہوتے ہیں۔ اگر باپ نے شادی کر لی، آپ سب کو اپنے ابے سے محبت ہے نا، اس بچے کو بھی ہے، ابا اس کا جاتا رہا، بچہ ماں کو مل جاتا ہے عدالت سے۔ ماں نے شادی کر لی تو اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ نیا شوہر ہو سکتا ہے خرچہ اٹھاتا ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو، لیکن روٹین یہ ہے کہ وہ فرق رکھے گا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ وہ بعد میں اس کو اللہ اولاد دے دے نا، تو وہ بڑا بیٹا اگر پٹائی کر دے تو وہ باپ کی جان پہ آ جاتی ہے، اس نے میرے بچے کو مارا ہے۔ اس کی کوئی تربیت نہیں سوچتا، اس کی تربیت کا کوئی نہیں سوچتا، جب نہیں سوچتے تو برباد ہو جاتا ہے۔ ایک سبب اس میں یہ بھی ہے بچے کا یتیم ہو جانا، یتیم بھی بہت بڑی مصیبت ہے یہ بھی، اور اگر کوئی اچھے لوگ نہ ملیں جو اس کی تربیت کریں تو یتیم بچہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا سبب پاورٹی ہے، فقیری۔ آپ دیکھتے ہو موٹر سائیکلوں کی ورکشاپوں میں ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، یہ اس کے پڑھنے کی عمر تھی، اور جب آپ نے ان کو دے دیا ہے، وہاں اس کی سوسائٹی کیسی ہے اور وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کتنے بچے مس یوز ہوتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اور کس قدر وہ بچپن سے ہی جھڑکے کھانا سیکھ لیتا ہے بیچارہ۔ یہ بھی اس کی بربادی اور اس کے فساد کا بہت بڑا سبب ہے، فقیری۔ اور اسی طریقے سے بچوں کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب والدین کا بچوں کو ٹائم نہ دینا ہے۔ ماں زیادہ ٹائم دیتی ہے، باپ کم دیتا ہے، چلو، لیکن وہ بالکل ہی نہ دیں تو سب سے زیادہ خیر خواہ بچے کا اس کے والدین ہوتے ہیں۔ جب وہ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر اس کی سوسائٹی گندے لوگوں کی ہوگی، غلط لوگوں کی سوسائٹی ملے گی تو بچہ غلط ہو جائے گا۔ اور آج کل جو بچوں کی تربیت کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ موبائل فون ہے۔ موبائل فون پہ آپ کو غلط چیز دیکھو، پھر اس پر عمل کرو، گندے ہو گئے، خراب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس وقت بچوں کی بربادی کا سب سے بڑا سبب موبائل فون ہے۔
یہ قاتل ہے. کئی بچے پب جی کھیلتے کھیلتے سوسائڈ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں. یہ وقت ضائع کرتا ہے, اور وقت زندگی ہے. جب زندگی ختم ہوگی تو قتل ہو گیا نا. وقت زندگی ہے. انٹرنیٹ تک رسائی, اب تو حکومت بھی اعلان کر رہی ہے بچوں کو انٹرنیٹ تک رسائی بڑی محدود کرو بھائی, بربادی آ رہی ہے. اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور بچوں کو مصروف رکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان کو مصروف نہیں رکھیں گے وہ اپنی مصروفیت خود تلاش کریں گے. جو آپ ان کو دو گے وہ ان کی تربیت کے لیے اچھی ہوگی, جو وہ خود تلاش کریں گے وہ ان کی تربیت کے لیے بری ہوگی. والدین کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ باہر کھیلتا ہے, کن کے ساتھ کھیلتا ہے. بچی جہاں تعلیم حاصل کرتی ہے وہاں اس کا ماحول کیسا ہے. کانشیس رہنا چاہیے. بچہ باہر سے گیند لے کر آ گیا, بیٹا کس کی ہے یہ, میں نے تو لے کر نہیں دی, واپس کر کیا. آج آپ نے گیند ہضم کر لی, کل پھر وہ چور بن جائے گا, وہ سب کچھ لے کر آئے گا. اس کو پہلے قدم پر ہی ٹوکنا, اس کی تربیت کرنا, یہ سب اچھے والدین ہی کر سکتے ہیں. اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ. میری اولاد کی اصلاح کر دے یا اللہ. انبیاء بھی دعائیں کرتے تھے اپنی اولاد کے لیے, نیک لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے کوشش بھی کرنا, ان کے لیے دعائیں بھی کرنا. والدین کی دعا بچوں کے حق میں بہت قبول ہوتی ہے. والدین کی دعائیں لینی چاہیے, ان کی خدمت کر کے. سب سے زیادہ احساس کرنے والا, سب سے زیادہ, اور آخر میں کالجز اور سکول, یہ بھی بچے کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے. یہاں سے بچے اللہ کا انکار سیکھ رہے ہیں, الحاد سیکھ رہے ہیں. انہیں کالجوں یونیورسٹیوں سے بچے ہیروئن کھانا سیکھ رہے ہیں, شیشہ پینا سیکھ رہے ہیں. یہاں سے ہی وہ اللہ محفوظ رکھے بچے بچیاں ایک دوسرے سے دل لگا لیتے ہیں. والدین کی چوائس اور ہوتی ہے, یہاں وہ دل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں, کئی خودکشی کر لیتے ہیں. کراچی میں ایک لڑکے کو ملا, بڑا اچھا نوجوان باشرہ نمازی تھا, تو اب اس کے رال ٹپک رہے ہیں, گندے کپڑے اور پھٹے ہوئے کپڑے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ اصل ویسے میں لڑکی کے ساتھ دل لگا بیٹھا, اور اس کی جب سے شادی ہوئی ہے میری یہ حالت ہو گئی. تو بچہ اس وقت فٹ بال بنا ہوا ہے والدین اور ٹیچروں کے درمیان. والدین کک مارتے ہیں, چل سکول, وہ تیری تربیت کریں گے. وہ کک مارتے ہیں, چل گھر, وہ تیری تربیت کریں گے. تمام ادارے, گورنمنٹ کے ادارے, وہ کیریئر بلڈنگ سکھاتے ہیں, وہ جاب کرنا سکھاتے ہیں, نوکری سکھاتے ہیں, کیریکٹر بلڈنگ نہیں سکھاتے کہ اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے, کردار سازی نہیں. اور والدین بھی اس سکول میں بچے کو بھیجنا پسند کرتے ہیں جس کی انگریزی اچھی ہو, اگرچہ اس کو ایک آیت کا ترجمہ نہ سکھائیں, ایک دعا نہ سکھائیں. ان کی بھی پریورٹی یہی ہوتی ہے, بس بچے کی انگریزی اچھی ہونی ہے, ہو تو سکول اچھا, انگریزی اچھی نہیں تو سکول اچھا نہیں. اور جو سکول دعائیں سکھائے, جنازہ سکھائے, قنوت سکھائے, نمازیں سکھائے, قرآن سکھائے, اور انگریزی اس کی تھوڑی کمزور ہو, بولے ایک فضول ہے, بیکار ہے. تو جب باپ کا دماغ خراب ہے تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ سب چیزیں مل کر ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے. اور مجھے شدید پریشانی ہے کہ اگلے 50 سال بعد پاکستان اسلامی جمہوریہ ہوگا یا کچھ اور ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.